حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد کا نام عقیل ابن ابی طالب تھا جو ابو طالب کے دوسرے بڑے بیٹے تھے۔ آپ پرورش کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کے عظیم اصولوں کے پروردہ تھے۔ آپ اپنی بہادری، دلیری اور دنیا سے بے رغبتی، زہد کے لیے مشہور تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور آپ کو اپنا سب سے سچا خیر خواہ مانتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد جب یزید نے تخت سنبھالا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا کوفہ جانے کے بجائے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک سفیر یعنی ایک ریپرزینٹیٹو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم اور خوفناک مشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ امام نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا جس میں فرمایا کہ میں اپنے بھائی اور قابل اعتماد شخص مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر نہایت مشکل تھا۔ راستے میں راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے پانی کی کمی ہوئی اور 2 رہبر گائیڈز پیاس سے انتقال کر گئے۔ راستے میں آپ مدینہ بھی گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا۔ 5 شوال 60 ہجری کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ پہنچ کر آپ سب سے پہلے حضرت مختار الثقفی رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ حضرت مسلم کی آمد کی خبر سنتے ہی کوفہ کے لوگ جوق در جوق ان سے ملنے آئے۔ جب حضرت مسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ رو پڑے۔ پہلے ہی کچھ دنوں میں ہزاروں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مختلف روایات کے مطابق بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 سے لے کر 40,000 تک پہنچ گئی تھی۔ حالات کو بہتر دیکھتے ہوئے حضرت مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید کو کوفہ کے حالات کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا۔ یزید نے کوفہ کے سست گورنر نعمان بن بصیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد چہرے پر نقاب ڈال کر اس طرح کوفہ میں داخل ہوا کہ لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد ہے تو پورے شہر میں خوف پھیل گیا کیونکہ وہ بہت ظالم تھا۔ ابن زیاد نے آتے ہی کوفہ کے بڑے دانشوروں اور قبائل کے سرداروں کو ڈرانا اور رشوت دینا شروع کر دیا۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس چھوڑے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ حضرت مسلم کہاں چھپے ہیں۔ حالات خراب ہوتے دیکھ حضرت مسلم مختار تھقفی کا گھر چھوڑ کر کوفہ کے ایک عظیم بزرگ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس معقل نے دھندلی سے حضرت مسلم کا ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو دربار میں بلا کر گرفتار کر لیا اور انہیں زخمی کر دیا کیونکہ انہوں نے حضرت مسلم کو حوالے کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہانی کی گرفتاری کے بعد حضرت مسلم نے کوفہ والوں کو آزادی اور جہاد کے لیے پکارا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم کے ساتھ تقریباً 4,000 آرمیاں دربار گورنر کے باہر جمع ہو گئی۔ ابن زیاد نے دربار کی دیواروں سے سرداروں کے ذریعے عوام کو ڈرایا کہ شام سے یزید کی بھاری فوج آ رہی ہے، جو رکے گا وہ مارا جائے گا۔ کوفہ کی خواتین اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو خوف کے مارے کھینچ کھینچ کر گھر لے جانے لگی۔ نماز مغرب تک ان ہزاروں کی تعداد میں سے صرف کچھ 100 لوگ بچے۔ نماز عشاء کے بعد جب حضرت مسلم مسجد سے باہر آئے تو ان کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا تھا، وہ بالکل اکیلے تھے۔ سفیر حسین کوفہ کی انجان گلیوں میں اکیلے بھٹک رہے تھے، نہ کوئی رہنما تھا نہ رہنے کا ٹھکانہ۔ آپ ایک گھر کے دروازے پر رکے جہاں طوع نام کی ایک نیک بانو رہتی تھی۔ انہوں نے آپ کو پہچان کر اپنے گھر میں پناہ دی۔ طوع کا بیٹا یزیدی حکومت کا وفادار تھا۔ اس نے صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو خبر کر دی کہ مسلم ہمارے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے ایک بھاری فوجی دستہ بھیجا جس نے طوع کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت مسلم گھر سے باہر آئے اور اکیلے ہی دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے عظیم دلیری کا مظاہرہ کیا۔ کوفہ کے فوجی آپ کی تلوار کے سامنے ٹک نہیں پا رہے تھے، چنانچہ انہوں نے چھتوں سے پتھر اور جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکنا شروع کر دیں۔ جب وہ سامنے سے نہ جیت سکے تو انہوں نے ایک خندق گڑھا کھودا اور اس پر گھاس پھوس ڈال دی۔ لڑتے لڑتے حضرت مسلم اس گڑھے میں گر گئے اور دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر زخمی کر دیا۔
इब्ने अशात ने आपको धोखे से अमन, जान की बख्शिश का वादा देकर गिरफ्तार कर लिया, हालांकि वो झूठ बोल रहा था। हजरत मुस्लिम को जख्मी हालत में इब्न जियाद के दरबार में लाया गया। आपने इब्न जियाद को सलाम नहीं किया और फरमाया कि मेरा अमीर सिर्फ हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु हैं। आपने वहां मौजूद उमर बिन साद से वसीयत की कि मेरा कर्ज अदा करना और इमाम हुसैन को खत लिखकर रोक देना कि वो कूफा ना आए। इब्न जियाद ने आपको कत्ल करने का हुक्म दिया। आपको कूफा के दरबार की सबसे ऊंची छत पर ले जाया गया। छत पर पहुंचकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु पर सलाम भेजा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। 9 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी यौम अराफा को हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाहु अन्हु का सर मुबारक कलम करके उन्हें छत से नीचे गिरा दिया गया। आप करबला के उन्वान का पहली शहीद थे। हजरत मुस्लिम को जख्मी हालत में इब्न जियाद के दरबार में लाया गया। आपने इब्न जियाद को सलाम नहीं किया और फरमाया कि मेरा अमीर सिर्फ हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु हैं। आपने वहां मौजूद उमर बिन साद से वसीयत की कि मेरा कर्ज अदा करना और इमाम हुसैन को खत लिखकर रोक देना कि वो कूफा ना आए। इब्न जियाद ने आपको कत्ल करने का हुक्म दिया। आपको कूफा के दरबार की सबसे ऊंची छत पर ले जाया गया। छत पर पहुंचकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु पर सलाम भेजा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। 9 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी यौम अराफा को हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाहु अन्हु का सर मुबारक कलम करके उन्हें छत से नीचे गिरा दिया गया। आप करबला के उन्वान का पहली शहीद थे।